اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہیں اپنے سوالات و جوابات کے سفر کو لے کر۔ آج ہمارے مہمان ہیں عالی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں۔ جس طرح سے آغا رمضان کا مبارک موقع ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں ایک اہم عبادت جو دین کا ستون ہے، پلر ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ آپ نماز کی اہمیت بیان کریں اور اس کی فضیلت بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نماز یقیناً دین کا ستون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے اہم بات جس کی طرف اگر ایک بندہ متوجہ ہو جائے، یعنی کوئی بھی انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو شاید نماز کے بنسبت تساہل ہی نہ کرے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، یعنی ہمارا خدا، ہمارا خالق، آج دنیا میں اگر تھوڑا سا کوئی ہمارے ساتھ احسان کر دیتا ہے، قابل توجہ احسان کر دیتا ہے، تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ جب بھی ملتا ہے، بات نکلتی تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے میری مدد فرمائی تھی۔ اب وہ خدا جو اتنی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، صبح سے شام تک جو کچھ بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں اسی کی دی ہوئی نعمت سے استفادہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارا یہ وجود، ہمارا بدن بھی اسی کی دی ہوئی نعمت ہے، اسی کی خلقت سے بنی ہوئی نعمت ہے یہ جو ہمارا بدن ہے، اور ہم اس کو بھولے رہیں تو یہ کہاں کو زیبا دیتا ہے۔ تو خدا کی عبادت اور خدا کا شکر کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ عقل کی دلیل ہے۔ عقل کہتی ہے کہ شکر منعم واجب ہے، نعمت دینے والے کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ تو جو خدا صبح سے شام تک آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، آپ اسے بھولے ہوئے ہیں، تو آپ شکریہ کیسے ادا کریں؟ ایک بھی مسئلہ ہے کہ شکریہ کیسے ادا کیا جائے۔ تو اگر کوئی طریقہ خود اس خالق نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے تم میرا شکریہ ادا کرو، تو وہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا۔ ویسے تو ہم اور بھی طریقے انتخاب کر سکتے ہیں شکریہ ادا کرنے کے، کوئی بھی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ سکتے ہیں، کسی بھی انداز میں خدا کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک طریقہ جو خود خدا نے اور رسول نے بتایا ہو اور کہا کہ اس طریقے سے تم خدا کا شکریہ ادا کرو، تو یقیناً وہ طریقہ سب سے بہتر ہوگا۔ نماز حقیقت میں خدا کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس طریقے کو خود اسلام نے بتایا اور خدا اور رسول نے بتایا، تو ہم اس سے کیوں غافل ہوتے ہیں؟ اور اگر اس کے باوجود بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود کوئی غفلت کرتا ہے تو واقعاً ایک مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اب آپ یقین مانیے کہ حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر ایمان اور کفر کے درمیان کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز، یعنی جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں مومن ہیں، نماز سے ہٹے تو گویا آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ حدیث ہے آپ کے سامنے ہم پیش کریں کہ ما بین الکفر والایمان الا ترک، ایمان اور کفر میں اگر کوئی چیز فاصلہ ہے، مرز ہے، تو وہ صرف ترک نماز ہے۔ اگر نماز ترک ہے تو گویا آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ جو آپ کا حقیقی منعم ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اس کا کفران کر رہے ہیں۔ کافر یعنی کیا؟ کفران کرنے والا، انکار کرنے والا۔ تو آپ تو منعم نعمت دینے والے کا شکریہ ادا ہی نہیں کر رہے ہیں، تو گویا اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کفر یعنی انکار کرنا۔ تو نماز اور ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی مرز ہے، کوئی بارڈر بنا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا مومن ہے، اور نماز اگر ترک کر رہے ہیں تو گویا آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو اہمیت دے۔ ایک مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ نماز سے دوری کرے، اور اگر کوئی مومن نماز سے دوری کرتا ہے تو یقیناً وہ دوسری برائیوں میں بہت جلدی مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ نماز برائیوں سے روکتی، یقیناً برائیوں سے روکتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاۃ، ہر شے کا ایک چہرہ ہوتا ہے۔ بدن پہ ایک چہرہ ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، جو چہرہ یعنی جو سامنے ہے، جو نظر آتا ہے، جس کو دیکھ کے آپ اس کی شناخت کر لیتے ہیں۔ تو دین کا چہرہ کیا ہے؟
حدیث میں کہ دین کا چہرہ نماز ہے، یعنی اگر آپ دین والے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، تو اس کا چہرہ ہے۔ ایک بدن بغیر چہرے کا کیسا نظر آئے گا؟ تشخیص دینا مشکل ہو جائے گا کہ یہ بدن کس کا ہے۔ تو نماز جو ہے دین کا چہرہ ہے، تو آپ اپنے چہرے کو تو باقی رکھیے۔ بہت مصروفیت ہے، نہیں ہو پاتا، یہ سب بہانے ہیں۔ نماز کے لیے وقت کافی دیا گیا ہے۔ اور ایک اہم چیز جو ہم اپنی نصیحت کرنا چاہیں گے اپنے ذمہ دار افراد اور والدین سے جو سرپرست ہیں ہمارے بچوں کے، کہ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں۔ بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ بچے کو نماز کے لیے مارا جا سکتا ہے، تعذیب کی جا سکتی ہے اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو بچے کو مارنے تک کی اجازت دی گئی ہے نماز کے لیے۔ اب آپ سوچیں، تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو ماحول بنائے۔ جب 7 سال 8 سال سے بچے کو یہ عادت پڑی ہوگی کہ اسے نماز پڑھنی ہے، بغیر نماز کے لائف اسے ادھوری لگنے لگے گی، تو پھر وہ نماز کو اہمیت دے گا۔ ہاں، زندگی کا حصہ بن جائے گی، جیسے دوسرے امور انجام دیتا ہے اور جب نہیں انجام دیتا تو کہتا ہے کچھ رہ گیا ہے، تو وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ تو والدین کی سرپرست افراد کی ذمہ داری یہ نہ کہیں کہ بچہ ہے، نہیں، یہی وقت ہوتا ہے اس کی تربیت کا، یہی وقت ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ کل کو اگر آپ کے والدین نے بھی یہ نہ کہا ہوتا کہ آپ ابھی بچے ہیں، تو آج خود آپ نماز کے پابند ہوتے اور بچوں کو نماز کی تربیت کر رہے ہوتے، سکھا رہے ہوتے۔ تو معاشرے میں نماز کو رائج کریں، بہت ضروری ہے، اور نماز کے فائدے کی طرف متوجہ ہوں کہ نماز سے زندگی میں برکت ہے۔ خاص کر کے نماز اگر کوئی شخص اول وقت پڑھ رہا ہے، علماء ایران، عراق وغیرہ میں علماء میں یہ کلچر رائج ہے کہ اگر برکت چاہتے ہو اپنے علم میں، اپنی زندگی میں، تو نماز کو اول وقت بجا لاؤ۔ یہ نہیں کہ اذان ہو گئی، کوئی آواز دے رہا ہے، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، ابھی تو بہت ٹائم۔ ایسی نماز میں برکت نہیں۔ واجب ضرور ادا ہو جائے گا، گناہ نہیں ہے، آپ نے واجب ادا کر لیا، لیکن زندگی میں اگر برکت چاہیے تو نماز اول وقت۔ بعض علماء کی نصیحت میں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ہم کیا کریں، خود آیت اللہ بہجت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا کریں کہ جس سے ہماری زندگی میں برکت ہو اور ہم آگے بڑھیں، تو آپ کہتے تھے نماز اول وقت پڑھیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نماز کی خاص اہمیت ہے عزیزوں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کلچر میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو خاص کر کے نماز کی نصیحت اور انہیں تربیت کرتے رہیں، انہیں سکھاتے رہیں اور اس کو اہمیت دیں۔ یعنی یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے بچہ ہے سیکھ لے گا، نظر انداز نہ کریں، بلکہ جتنی سختی برتنا ہے برتنے کی کوشش کریں کہ بچے کو یہ عادت دلائیں کہ وہ نماز کا پابند بنے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور عموماً اگرچہ ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اہل تشیع میں ہمارے جوانان، تمام تر جوانان نماز کے پابند ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ افراد ایسے نظر آ جاتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور ترک کر دیتے ہیں، اور ان کی عادت میں شمار ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کی عادت نہیں رہ جاتی ان کو، تو وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ نماز نہ پڑھنے کی کیا مذمت کی گئی ہے شریعت اور اسلام میں، اور کیا نقصانات ہیں۔ اس کے نقصانات جو ہیں شریعت میں حقیقت میں دیکھا جائے تو پہلی بات تو نقصانات کا بھی ذکر قرآن کی آیت میں ہوا ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے ایک نکبت بار زندگی ہوگی۔ نکبت بار یعنی ایسی زندگی کہ جس میں آپ الجھے رہیں گے، پریشان رہیں گے، کوئی چیز آپ کی اپنی جگہ پہ نظر نہیں آئے گی، اس کے لیے ایک نکبت بار زندگی ہوگی جو میرے ذکر سے اعراض کرے۔ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، من اعرض عن ذکری، ذکر سے مراد صلاۃ ہے، نماز۔ ذکر سے مراد صلاۃ ہے، نماز ہے۔ تو اگر آپ خدا کے ذکر سے دوری کر رہے ہیں اور اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ لائف میں سکون نہیں مل رہا ہے، اطمینان نہیں آ رہا ہے، پریشان ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، تو آپ سب سے پہلے خدا کو تو یاد کریے، اس سے آپ کو زندگی میں سکون ملے گا۔ تو یہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات ہیں کہ ایک شخص جب خدا کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس کی زندگی نکبت بار بدبختی کی طرف جاتی ہے، زندگی میں جو برکت ہے وہ چھنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یا حدیث میں اور بھی بہت سی چیزیں وارد ہوئی ہیں، لا تدع الصلاۃ متعمدا فإن من ترکها متعمدا فقد برأت منہ ذمۃ الاسلام، نماز کو عمدن ترک نہ کریں،
کہ اگر نماز کو عمدن ترک کر دیا تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اس مضمون میں حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ اصطلاحی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کافر ہو گئے، لیکن یہ کہ گویا آپ اسلام سے خارج ہیں. مطلب اس حد تک بیان کی گئی نماز کے کہ گویا آپ نے اسلام کو جو مانا ہے وہ برائے نام مانا ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی. یا چھٹے امام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، اور آخری وقت میں دیکھیے انسان آخری وقت میں کن باتوں کو کہتا ہے؟ جو بہت اہم بات ہوگی انتقال کے وقت، نظم وصیت کرتا ہے کہ بھائی دیکھو میری ان چیزوں کا خیال رکھنا، یہ فلاں چیز فلاں کو یہ کہہ دینا، یہ دے دینا، یعنی جو بہت ہی اہم اس کو نظر آتی کہ یہ چیز اہم ہے. چھٹے امام اپنے بیٹے سے اور اپنے جو چاہنے والے موجود تھے ان سے نصیحت کر رہے ہیں آخر ایام میں کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہماری شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا شمار کرتا. ہم کہتے ہیں ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا ہماری شفاعت کریں گے. مولا ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز سے غافل ہے یا اس کو ہلکا جانتا ہے، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، نہیں یہ کہ نماز کو ترک کرتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا. اب آپ سوچیں تو بے شک اہل بیت کی شفاعت نصیب ہوگی، لیکن جو شرائط اس کے بیان کیے اس پر بھی تو ہمیں پابند ہونا چاہیے، ورنہ کل کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے شرائط پہ عمل نہیں کیا، پھر آپ کس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے یا ہم مستحق. تو کہنے کا مقصد نماز دین کا ستون ہے، دین کی ایک اہمیت ہے اور دین کا چہرہ ہے. یہ تمام چیزیں جو روایات میں بیان ہوئی تو ہمیں چاہیے کہ نماز سے غافل نہ ہوں، نماز کی تاکید اپنے بچوں کو وقت بوقت کرتے رہیں اور انہیں تربیت کریں کہ ہمارا معاشرہ نمازی بنے. اگر معاشرے کو اچھا بنانا ہے، ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے کہ جس میں تمام تر اقدار دینی پائی جائیں اور پامال نہ ہوں، تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے کو نماز کا پابند بننا ہوگا. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ضروری مسائل بیان کیے اور ائمہ معصومین کی روشنی میں. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز کے اوپر آپ تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیں. جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ نماز کے کیا ضروریات اور کس طرح سے نماز اہمیت رکھتی ہے انسان کی زندگی میں، ایک معاشرے کو سجانے میں اور ایک معاشرے کو کامیاب ہونے کے لیے بھی، اسلامی معاشرہ تیار کرنے کے لیے بھی سب سے ضروری ہے کہ وہ نمازی معاشرہ تیار ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چند جملوں میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں کہ نماز کے جو احکامات ہیں اس کو کس حد تک جاننا ایک فرد کے لیے ضروری ہے. دیکھیے نماز کے احکامات جو واجب چیزیں ہیں نماز میں، کہ جیسے نماز میں سورہ حمد پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے، ذکر رکوع ہے، ذکر سجدہ ہے، یہ جو واجبات نماز ہیں، وضو صحیح ہونا چاہیے، غسل صحیح ہونا چاہیے، اگر وضو غسل نہیں کر سکتے اس کے بدلے تیمم ہونا چاہیے. ان کے احکامات کا سیکھنا ہر مکلف کی ذمہ داری ہے. ہر وہ شخص کی جو ایمان و اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن جو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، ان واجبات کو سیکھے. نماز کے اہم مسائل، قرات صحیح ہونی چاہیے، وضو صحیح ہونا چاہیے، رکوع اور سجدے کا ذکر صحیح ہونا چاہیے. کافی دیکھنے کو ملتا ہے کہ 2 منٹ میں نماز پڑھی اور چلے گئے. نماز تو پڑھ رہے ہیں، ایسی نمازوں کی بھی شریعت میں مذمت ہے. ایک شخص رسول کرام اسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، وہ جلدی نماز پڑھی جیسے ہمیں جلدی رہتی ہے، اٹھک بیٹھک جسے کہیں. تو آپ نے دیکھا، کہا اگر یہ اس حال میں مر جائے تو یہ اسلام پہ نہیں مرے گا. جس طریقے سے چڑیا چونچ مارتی ہے اس طریقے سے وہ سجدہ اور جلدی نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز کو نماز کے انداز سے پڑھیں، یعنی لگے کہ آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایسا نہیں خدا سے لڑائی کرنے آئے ہیں یا خدا کو مار کے بھاگنے آئے ہیں اس کی بارگاہ میں، نہیں، ایسا لگے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں آئے ہیں اور اس سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ بندے سے گفتگو کا رابطہ. بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے؟ نماز کے ذریعے. خدا جب ہم سے گفتگو کرتا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے. قرآن وہ ہے کہ جب خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے، اسی لیے تلاوت قرآن کی تاکید ہے کہ خدا سے اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے گفتگو کرے تو تلاوت قرآن کرے، اگر چاہتے ہو کہ تم خدا سے گفتگو کرو تو نماز پڑھو. تو نماز اللہ سے گفتگو کا ایک ذریعہ ہے. ہمیں چاہیے کہ
اس انداز سے نماز پڑھیں جس طریقے سے خدا ہم سے چاہتا ہے، تبھی ہماری نماز مقبول ہوگی۔ اور جو واجب احکام ہیں انہیں سیکھیں۔ اگر ہم وہ واجب احکام نہیں سیکھتے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ہمارا وضو غلط ہے یا ہماری غسل غلط ہے یا ہماری قرات صحیح نہیں ہے یا اس کے ارکان ہم نہیں صحیح انجام دے رہے ہیں، تو پھر ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ باطل ہو گئی یعنی گویا ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اہمیت دیں اور ساتھ ساتھ نماز کو قضا نہ ہونے کے اوپر بھی اہمیت دیں۔ مولانا صاحب قضا پڑھ لیں گے، بھائی قضا کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے شریعت میں، نماز کو آپ ترک نہیں کر سکتے۔ سفر میں تھے نہیں پڑھ پائے، سفر میں بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں، آپ بیٹھے بیٹھے پڑھیے۔ یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیے، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے نماز پڑھیے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ تو قضا پڑھ لیں گے، سفر میں تھے نہیں پڑھ پائے، لباس نجس ہو گئے، یہ سب بہانے، یہ کل کو ہمارے آپ سے مولانا سے بہانے کر کے آپ چلے جائیں گے، لیکن خدا کے تو یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو اہمیت دیں اور اس کی اہمیت کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں اور اپنے فیملی میں، اپنے کلچر میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ شکریہ قبلہ۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ جس طرح قبلہ نے نماز کی اہمیت کے اوپر توجہ دلائی، اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم نماز سے بچنے کے بہانے نہ ڈھونڈتے ہوئے ہم ان بہانوں کو تلاش کریں کہ ہماری نماز باوقت ہو، اول وقت ہو، اور اپنے جمال کے وقت پہ جس وقت خوبصورت وقت ہوتا ہے، اول وقت ہوتا ہے نماز کا، ہم اس وقت انجام دیں۔ بہت خوبصورت انداز میں تمام سر سوالات کے جوابات ملے۔ ناظرین، ہم اپنے اگلے عنوان کے ساتھ پھر اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔